نبازہ کا معنی چھوڑنا، اسی سے ہے اذن تبازت، جب اس ایک عورت نے چھوڑ دیا، الگ ہو گئی، دور ہو گئی وہ عورت، من اہلہا اپنے اہل و عیال سے، مکانن شرقین شرقی جانب کے مکان میں۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں شرقی جانب پہ عورتوں کے لیے محراب یا کمرے بنائے گئے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذن تبازت، جب وہ عورت الگ ہوئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، یعنی گھر والوں نے وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مکان شرقی یا شرقی جانب، بیت المقدس کی شرقی جانب میں۔ آگے پھر ویسے تو آیات ساتھ ساتھ ہیں، واقعہ تو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگلی آیت جو ہے اس کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے۔ یہ آیت پہلی جو ہے ممکن ہے بلوغت سے کہیں پہلے انہوں نے وقف کر دیا ہو اپنی بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن جب وہ بالغ ہو گئی تب کی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فتح من دونہم حجابا، اور ویسے بھی بلوغت کے بعد عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے حجاب کا حکم ہے، لہذا ممکن ہے کہ بلوغت سے پہلے انہیں اس حجاب کا حکم نہ دیا گیا ہو، وہاں بیت المقدس میں عام وہ آتی جاتی رہتی ہوں، لیکن جب بالغ ہو گئی تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم اپنے کمرے کے آگے حجاب کر لو، پردے میں رہو۔ فتحزت یہ بھی ماضی کا فعل ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اخذہ کا معنی پکڑنا، اخذہ اس کا مادہ ہے الف خاء ذال۔ فتحزت پس پکڑا اسے ایک عورت نے، من دونہم، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ مردوں سے۔ پردہ جو ہے اہل و عیال گھر کے افراد جو ہے اسے پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، لیکن ہم کی ضمیر جو ہے جب وہ بیت المقدس میں چلے گی تو ہم کی ضمیر گھر سے تو الگ ہوگی، وہ بیت المقدس میں آ کے، اب بیت المقدس میں آنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ حجاب پکڑ لیا اس عورت نے، مراد ہیں عام لوگ، بیت المقدس میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ بعض مفسرین نے کچھ اور تعویلات وغیرہ کی ہیں، لیکن جن چیزوں کی وضاحت قرآن مجید میں نہ ہو یا احادیث میں نہ ہو، بلا وجہ ان کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رفع حاجت کے لیے گئی تو پردہ کیا، یا غسل کے لیے گئی تو پردہ حاجت کیا، یا اور اس طرح کی بات چیزیں۔ فتح من دونہم حجابا، بہرحال انہوں نے، مریم نے بیت المقدس میں لوگوں سے باقاعدہ پردہ کر کے رہنا شروع کر دیا۔ پردہ اختیار کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ارسلنا کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے اور جمع متکلم ہے، ماضی کا فعل ہے، ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، الیہا طرف اس کی، طرف کس کی؟ ہاں کے ضمیر مریم علیہ السلام کے لیے، ہم نے مریم کی طرف بھیجا، روحنا اپنی روح، روح سے مراد، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور نا سے، روح نا سے کیا مراد ہوا؟ نا کا لفظ جو ہے یہ محض جناب جبرائیل کے شرف اور عزت کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ نا کا لفظ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ نے اپنی روح جو تھی، جس کو روح کے دو معنی ہیں، روح وہ جو انسان کے جسم کے اندر ہے، وہ بھی بالکل یہی لفظ ہے، اور دوسرا روح کا لفظ جو ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا روح جو ہے وہ جناب جبرائیل کا دوسرا نام ہے، یا روح کا لفظ یا روح کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کے لیے استعمال فرمائی ہے۔ یہاں نا کی ضمیر اللہ نے
جناب جبرائیل کے شرف اور عزت کے لیے استعمال فرمائی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنے جسم کی روح کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اب اللہ کی اونٹنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اونٹنی ہے جسے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جو ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانی تھی. پیغمبر اس پہ سواری کرتے تھے لیکن نشانی اللہ کی تھی. اب بیت اللہ جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس گھر کی، لیکن اس گھر میں تعمیر اس کی پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر ہوا. لوگ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتے رہے اس کی، لیکن اس کی نسبت اس کے شرف کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر. اسی طرح شرف کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اب ہے تو ساری مخلوق اللہ کی، اللہ کی مملوک ہے، سارے ہیں، لیکن اللہ نے بعض بندوں کو کہا کہ عبدنا، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی بندے ہیں، کیونکہ بعض کو اللہ کہتا ہے یہ میرے نہیں ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں، تاغوت کے بندے ہیں. لیکن بعض بندوں کے نام لے کے اللہ نے فرمایا عبدنا ایوب. حالانکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. اسی طرح جناب جبرائیل کے شرف اور عزت کے لیے اس کی ضمیر اپنی طرف کر دی کہ ہماری روح، ہم نے بھیجا اپنی روح کو، اپنے پیغام بر کو، اپنے فرستادہ کو، اپنے فرشتے کو. روحنا فتمثل لها بشرا سویا. تمثیل کا معنی ایک جیسا ہونا، تمثل بالکل ہو بہو کی مانند، لہا واسطے اس کے، واسطے کس کے؟ واسطے مریم کے، واسطے مریم کے مراد ہے سامنے مریم کے. بشرن آدمی، سوین صحیح سالم، سوا سوا، پورا کے پورے کا پورا، سوین کا معنی پورے کا پورا. ہم نے اپنی روح جناب جبرائیل کو مریم کی طرف بھیجا. کس شکل میں بھیجا؟ پورے کے پورے آدمی کی شکل بن کے ان کے سامنے آ گیا. فتمثل، اس نے مثال اختیار کی یا وہ تمثیل بنا مریم علیہ السلام کے سامنے مکمل آدمی کی. مکمل آدمی کی صورت میں ہمارا فرشتہ مریم علیہ السلام کے سامنے چلا گیا. قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، قالت انی اعوذ، انی بے شک میں، اعوذ کیا معنی اعوذ کا؟ میں پناہ مانگتی ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں بالرحمن، رحمان کی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تجھ سے، من کا تجھ سے، ان کنتا، ان اگر، کنتا تو تھا، تو ہے، دونوں معنی ہیں. ان کنتا اگر تو ہے، تقین تقوی کرنے والا، پرہیزگار، متقی آدمی، یعنی آپ اس کیفیت کا ذہن میں تصور لائیے. ایک نہایت ہی پاک باز، نہایت ہی متقی، اللہ کے دین کے لیے وقف کمواری عورت جس نے کبھی کسی مرد کا سامنا نہیں کیا، پردہ کر کے رہتی ہے وہ، اور وقف ہے محض اللہ کی عبادت کے لیے. اچانک اس کے سامنے ایک غیر مرد آ جاتا ہے جس کا کبھی اسے سامنا نہیں کیا، کبھی اس سے گفتگو نہیں کی. اس کی اچانک اس طرح مرض سے آمنے سامنا ہونے سے، ملاقات سے، اس کی ذہنی کیفیت کیسی ہوگی، کتنی وہ پریشان ہو گئی ہوگی کہ میں پردہ کر کے بیٹھی ہوں اور
یہ مرد بغیر اجازت کے اندر آ گیا ہے، اچانک میرے پاس آ گیا ہے. ایسی کیفیت میں آنے کے بعد خاتون کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے یہ بتاتا ہے کہ وہ خاتون کتنی پاباز تھی اور کتنا اللہ سے تعلق تھا اس کا. کوئی نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آ گیا ہو، بھائی تم کون ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کی بات نکلی زبان سے. انی اعوذ باللہ، انی اعوذ بالرحمن، میں تو اسے اللہ کی اور رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. من کا، تو اس سے ان کنتا تقیہ، اگر تو واقعی پرہیزگار آدمی ہے، جیسا شکل سے لگتا ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے، تو واقعی اگر خدا ترس آدمی ہے، متقی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، تو چلا جائے یہاں سے. میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تو اس سے. اور رحمان کی پناہ طلب کرنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ ہم تو کیونکہ تصور نہیں ہے صحیح عربی زبان کا یا اصطلاحات کا، معمولی بات سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ معمولی چیز ہے. اللہ کی پناہ طلب کرنا جو ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاتون کے پاس گئے تو اس خاتون کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں آپ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے بہت بڑی ہستی کی پناہ طلب کی ہے مجھ سے، لہٰذا آپ تو گھر چلیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا، طلاق دے دی، اپنے گھر نہیں رکھا اسے. اللہ کی پناہ جو ہے یہ ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے اور ہر انسان کو طلب کرتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ فلاں سے بھی شر سے پناہ مانگو، اپنی نفس کے شر سے پناہ مانگو، پیسے کے شر سے پناہ مانگو، اور اپنے شرمگاہ کی پناہ مانگو، اپنے کانوں سے بھی، اور اپنے آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے. بے شمار چیزیں ہیں تقریباً جو دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں. ان دعاؤں میں سے 200 کے لگ بھگ دعائیں ایسی ہیں جن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. انسان جو ہے بڑا کمزور ہے ہر معاملے میں، اپنی آنکھ کے معاملے میں کمزور ہے، اپنی زبان کے معاملے میں کمزور ہے، اپنے کانوں کے بارے میں انسان کمزور ہے، شرمگاہ کے معاملے میں کمزور ہے، دولت کے معاملے میں کمزور ہے، اپنی صحت کے معاملے میں کمزور ہے. ہر چیز کے شر ہے، ہر چیز کا شر ہے. اور شیطان کا شر جو ہے وہ سب سے سوار بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو ان ساری چیزوں کے شر سے، حتیٰ کہ اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے اللہ. حضرت مریم علیہ السلام نے بھی اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ رحمان کی پناہ طلب کی اس آدمی سے، اور اسے واسطہ دیا اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا کہ اگر تو واقعی پرہیزگار آدمی ہے، واقعی متقی آدمی ہے، تو یہاں سے چلا جا. قالا، اس آدمی نے کہا، انما، بے شک، با مسئولہ ہے جو کہ انا، میں، رسول کا معنی پیغام لانے والا، میں پیغام لانے والا ہوں رب کے، تیرے رب کا. یعنی فوراً ہی مریم علیہ السلام کی پریشانی فرشتے نے یہ کہہ کے دور کر دی کہ فکر کی بات نہیں، پریشان نہ ہو میری وجہ سے، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تیرے رب کا پیغام بر ہوں، تیرے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں. اور یہ ساری بات جو ہے بڑی غیر متوقع تھی مریم علیہ السلام کے لیے. بالکل ایسے ہی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور پہلی دفعہ جناب جبرائیل تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے، کیسے ہے، کیوں آ گیا. اور پھر جو کچھ آگے تفصیل میں ملتا ہے بالکل ویسی کیفیت حضرت مریم علیہ السلام کی ہو گئی.
پیغام کیا ہے؟ لے احابا لاکے غلامن زکین. احابا مادہ کیا ہے؟ باؤ ہا با. وہابا کا معنی عطا کرنا، دینا. وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے دینے والا. احابا کون سا فعل ہے؟ احابو. احابو واحد متکلم ہے، مضارع کا فعل ہے. اصل میں یہ شاید اس لیے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ فرشتے نے یہ کیوں کہا کہ میں دینے آیا ہوں. احابو میں دوں گا ہے بھائی، یہ واحد متکلم کا ہی صیغہ مضارع کا فعل ہے، اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ فرشتے نے یہ کہا میں دیتا ہوں تمہیں. میں جو ہے فرشتے نے اس لیے کہا کہ بھیجنے والا اللہ ہی ہے. جناب جبرائیل کو اللہ نے ہی بھیجا، لہذا بات تو میں کی لیکن وہ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. احابا میں دیتا ہوں یا میں دوں گا، لاکے واسطے تیرے، غلامن لڑکا، زکین صفت اور موصوف ہے. غلامن زکین پاکیزہ پاک لڑکا تجھے دوں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان فرما دی کہ جو لڑکا تیرے ہاں پیدا ہوگا وہ بڑا ہی نیک اور ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی فطرہ سے، فساد سے، برائی سے، عیب سے زکین ہوگا، پاک ہوگا. قالت مریم علیہ السلام کہنے لگی انا حرف استفہام ہے، سوالیہ ہے. کیسے؟ انا کیسے، یکون کانا یکون کیسے وہ ہوگا، انا یکون کیسے ہوگا وہ، لی میرے ہاں، میرے واسطے، غلام لڑکا میرے ہاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، یمسس لم یمسس کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے. کبھی نہیں مضارع پہ لم آنے سے مانے ماضی کے ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی اور اب بھی. لم یمسسنی مجھے کسی نے چھوا نہیں، نی مجھ کو، لم یمسسنی نہیں مس کیا مجھ کو، نہیں چھوا مجھ کو، نہیں قریب آیا میرے، بشر کوئی بشر. جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ بشر اور عورت دونوں، مرد اور عورت دونوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں. اب یہ بات بالکل واضح کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ تو آیتیں ایسی ہیں جن کی تعویل کرنی بڑی ہی مشکل ہے. جن لوگوں نے تعویلات کی ہیں اور یہ بات کہی ہے وہ تو دراصل بالکل وہی بات ہے جو یہودی کہتے ہیں کہ یوسف نجار سے یہ ناجائز اولاد تھی مریم علیہ السلام کی. یہ تو یہودی الزام لگاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا یا اس معجزے کا انکار کیا، دراصل وہ بھی ایک طرح سے یہی الزام ہی لگاتے ہیں کہ بن باپ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. یوسف نجار نہ صحیح کوئی اور کوئی نہ کوئی باپ تو ہونا چاہیے. وہ بھی یہ ثابت کرتے ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، جن کے سب سے بڑے استاد سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے پورا زور لگایا اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باپ سے پیدا ہوئے. اور یوسف نجار وہ یہ کہ یہودی یہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا تھا. اور جو
باپ کے ساتھ پیدا ہونے پہ اصرار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا تھا. فرق اتنا ہے کہ وہ مسلمان جو باپ ہونے پہ اصرار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار سے نکاح ہو گیا تھا، اور یہودی یہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا تھا. لیکن بات دونوں کی ایک ہی ہے کہ باپ تھا ضرور کوئی نہ کوئی. یہودیوں کے نزدیک ولد الزنا ہے معاذ اللہ، اور جو مسلمان موضوعات کا انکار کرنے والے ہیں جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ سر سید احمد خان ہیں، ان کے فکر کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا تھا لہذا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری قدرتیں اور ساری نشانیاں اپنی دکھائی ہیں اس دنیا میں لوگوں کو، تاکہ قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے. قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے کہ تمہارا. اور پھر یہ جہنم میں یہ جو کہنا ہے یہ واقعی اس وقت عقل آئے گی. اب جو لوگ آج قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، جب ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ 10-12 سال کا بچہ حفظ کر لیتا تھا اس کو، بچے کو یاد، پھر وہ کہیں یار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کی اللہ کی کتاب ہونے کی. حالانکہ کون سا گلی ہے، کون سا محلہ ہے، کون سا شہر ہے، کون سی بستی ہے جہاں 10-12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ نہیں ملتا. اب اگر اس کے باوجود بھی کسی کو یہ عقل نہ آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو وہ جہنم میں جا کے سوچے گا، یقیناً سوچے گا یار کتنے بیوقوف تھے ہم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ 10 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کا. اور پھر اللہ نے خود چیلنج کیا کہ یہ میری کتاب ہے، اگر میری کتاب نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے تم بھی ایک آیت اس کی بنا کے لے آؤ. وہاں جا کے انسان سوچیں گے قرآن کا انکار کرنے والے کہ یار کتنے ہم بیوقوف اور کتنے احمق تھے کہ ہم اتنا بھی نہ سوچ سکے کہ اس جیسی کتاب کو کبھی قبول عام حاصل ہی نہیں ہوا. ایسی کتاب دنیا میں کوئی تھی ہی نہیں، اور بڑے بیوقوف تھے ہم نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانا. اللہ نے اس دنیا میں ساری نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس دنیا میں عقل سے کام نہ لیں. یہ عقل ہمیں وہاں جا کے آئے جب اس عقل کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اکونو تھا لفظ، اکو ہو گیا. کہیں اللہ نے اکون کا لفظ استعمال کیا ہے، واو صرف گرایا ہے، یہاں واو اور نون دونوں گر گئے ہیں. اکو نہ ہوں میں، نہ ہوئی میں، بغین باغی بدکار، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں اور نہ ہی مجھے کسی آدمی نے چھوا ہے، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اب یہ جس عورت کا نکاح ہوا ہو وہ عورت یہ اپنی زبان سے کیسے ترجمہ کر سکتی ہے، یا اسے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگلا لفظ جو ہے وہ اور بھی وضاحت کر رہا ہے. وہ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اس تعجب کا. قالا، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا، یعنی اسی کیفیت اور اسی حالت میں کہ نہ تو تجھے کسی آدمی نے چھوا ہو اور پھر نہ ہی تو اسے کوئی بدکاری کا ارتکاب ہوا ہو، تو متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، اس کے باوجود کذالک، اسی حالت میں اسی طرح اللہ لڑکا دے گا تجھ کو. قال ربک، آگے فرشتے نے اور بھی وضاحت کر دی. قال ربک، تیرا رب کہتا ہے، تیرے رب نے کہا، ہوا علی ہین، ہوا وہ کیا، وہ بچے کا پیدا کرنا، بچے کا بغیر باپ کے پیدا کرنا جبکہ کسی آدمی نے چھوا نہیں. ہوا وہ کام بغیر باپ کے پیدا کرنا، علیہ میرے اوپر، ہین آسان ہے. یہ لفظ پہلے
حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے 9 نمبر آیت میں قال کذالک، فرشتے نے کہا کذالک ایسے ہی ہوگا، قال ربک تیرے رب نے کہا ہوا علی ہین، یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے۔ یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک تیسری آیت میں سوال ہوا انی وہن العظم، انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ وہن کا لفظ الگ ہے اور حین کا لفظ الگ ہے، یہ پچھلے درس میں مجھے بھی غلطی لگی۔ اس کا مادہ اور ہے حین کا، حین کا مادہ ہے ہا واو نون، حین کا مادہ ہا واو نون ہے جس کا معنی ہے آسان، لیکن وہن جو ہے وہ جسمانی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مادہ واو ہا نون ہے، جو 3 نمبر آیت میں استعمال ہوا رب انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں ہوا علی حین، ہوا علی حین، کہ وہ پیدا کرنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، واو اور لے تاکہ، نہ جالو، کون سا فعل ہے نہ جالو؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے نجعلہ، ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تاکہ ہم بنائیں اس کو، تاکہ ہم کریں اس کو آیتن، آیت نشانی، ہم اس کو اسی طرح پیدا کریں گے بغیر باپ کے، بغیر تمہیں کسی مرد کے چھوئے کے، اور تیرے اسی تقوی عصمت عفت معابی کی حالت میں ہی تجھے بیٹا دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ہم اس کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، للناس، واسطے لوگوں کے۔ جو باپ سے پیدا ہوا وہ نشانی کیسے بنا؟ یہ ایک ایک آیت کا لفظ جو بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بن باپ کی ہے، اسی لیے تو بار بار اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، بار بار ایسے الفاظ اللہ لا رہے ہیں جن کی کوئی تعویل دوسری ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑے سیدھے سادے، آپ قرآن کو صاف اور سیدھے ذہن سے پڑھتے جائیں، کوئی الجھن ہے ہی نہیں اس میں۔ الجھن تو تب پڑتی ہے جب انسان کے اپنے دماغ میں کوئی ٹیڑھ پہلے سے موجود ہو اور انسان قرآن کو اس طرف ٹیڑھا میڑھا کرنا چاہتا ہو۔ صاف صاف آپ پڑھتے جائیں، سیدھی بالکل سمجھ آتی جائے گی۔ قرآن خود بتاتا جاتا ہے، تفسیر کرتا جاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو، اس بیٹے کو لوگوں کے لیے معجزہ بنانا چاہتا ہوں، نشانی کرنا چاہتا ہوں، ورحمۃ منا، اور اپنی طرف سے اس کو باعث رحمت بنانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے۔ نبی جو ہے اپنی امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، میں اس کو نشانی بھی بناؤں گا اور اس کو باعث رحمت بھی بناؤں گا، منا، اپنی طرف سے، وکانا، اور تھا یا ہے، امرن، معاملہ، مقضین، قاضی کا معنی فیصلہ کرنے والا، مقضین، فیصلہ ہوا، فیصلہ کیا گیا، اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے یہ بات بتلائی آ کے کہ ایسے ایسے تمہارے ہاں بیٹا ہوگا بغیر باپ کے۔ مریم علیہ السلام پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے ہوگا، میرے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ امرن مقضیہ، اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا، اب اس بارے میں کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے ہاں ایسے بیٹا نہ ہو، میری رسوائی ہوگی، میری بےزتی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ معاملہ تو طے ہو چکا کہ یہ بیٹا ہونا ہی ہونا ہے اور بغیر باپ کے ہونا ہے۔ آگے کچھ مضمون اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا جس مقصد کے لیے جناب جبرائیل تشریف لائے تھے، وہ انہوں نے پورا کیا۔ اگر مریم علیہ السلام کی قمیص میں پھونک ماری یا دم کیا یا جو بھی اللہ نے حکم دیا تھا،
فرشتے نے وہ امر وہ کام پورا کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے امر سے اللہ کے حکم سے عمل ٹھہر گیا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں فحملت فاپس حملت کون سا فعل ہے؟ حملت ماضی ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس نے اٹھایا مریم نے اٹھایا وہ اس کو کس کو بچے کو حملت ہو ابھی پیدائش نہیں ہے ابھی تو صرف حمل کی بات ہے. اس بچے نے پیٹ میں اٹھایا ہو اس کو عیسیٰ علیہ السلام فانتبذت پھر وہی لفظ جو پہلے استعمال ہوا تھا اذ انتبذت جب الگ ہو گئی جب دور ہو گئی جب ہٹ گئی چلی گئی فانتبذت پس وہ چلی گئی بیت المقدس سے بہی ساتھ اس کے مکانن قصیا قصیہ کا معنی مسجد اقصی یہاں بعض اوقات جو برج وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے قصا یا اس طرح کے الفاظ اقصا ارتفاع اس کا معنی ہے دور ہونا. اقصا کا معنی اس نے دور کیا. مسجد اقصا اس لیے کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف سے بہت دور ہے یعنی جو اس کی توجیہ مفسرین نے لکھی ہے بیت اللہ شریف سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا نام مسجد اقصا ہے یعنی وہ دور ہوئی یا دور اس نے دور کیا. قصین دور چلی گئی. کہاں سے دور چلی گئی مریم علیہ السلام؟ بیت المقدس سے. کون سی جگہ پہ؟ بیت اللحم. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ کا نام کیا ہے؟ بیت اللحم. بیت المقدس سے 9-10 میل کا فاصلہ ہے یہ بیت اللحم کا. وہاں چلی گئی. وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے جیسے ہمارے لیے مکہ مکرمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا فانتبذت دور چلی گئی بہی ساتھ اس بچے کے مکان قصیہ الگ ہو گئی دور کی جگہ پہ یعنی بیت اللحم. اب وہ جتنا بھی عرصہ تھا عمل کا وہ سارا وہیں انہوں نے قیام کیا مریم علیہ السلام نے. اور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللحم جانے کی وجہ جو ہے یہی تھی کہ مریم علیہ السلام کو ایک مسلسل خوف لاحق تھا کہ یہ کام تو اللہ کے امر سے ہوا ہے. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک کمباری ایک پاک باز ایک مقدس خاندان کی عورت جو کہ وقف ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کی کمباری لڑکی کو اس طرح سے حمل ہو گیا تو لوگ مجھے بےزتی کریں گے تانے دیں گے باتیں بنائیں گے پراپیگنڈا ہوگا اور میری بےزتی ہوگی. لہذا اس خوف سے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللحم چلی گئی اور وہ سارا عرصہ انہوں نے وہیں پہ گزارا. اب وہ سارا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اجاء. جا کا معنی وہ آیا. اجاء وہ اسے لایا وہ لایا. جس طرح نازلہ اور انزلہ. نازلہ کا معنی وہ نازل ہوا. انزلہ کا معنی اس نے نازل کیا دوسرے کو. خرجا وہ نکلا. اخرجا اس نے دوسرے کو نکالا. جا وہ آیا. اجا وہ دوسرے کو لایا. فاجاءہا
اجا آہا اس کو لایا، ہا کس کو لایا؟ مریم علیہ السلام. ہا کی ضمیر جو ہے مریم علیہ السلام کے لیے ہے. مریم علیہ السلام کو لائی المخاض، مخاض زچگی کی تکلیف، بچے کے پیدائش کے وقت کی تکلیف جو ہے اسے مخاض کہتے ہیں. وہ جب وقت آ گیا مریم علیہ السلام پہ تو اس کی جو تکلیف تھی وہ مریم علیہ السلام کو لے آئی. کہاں لے آئی؟ الا طرف جزء النخلۃ. جزء کا معنی تنا ہے، نخلہ کا معنی کھجور، اور ممکن ہے کہ فرشتے کے ہدایت کے مطابق یا اللہ کے امر سے مریم علیہ السلام وہاں پہ آئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات تکلیف میں اضطراری کیفیت میں انسان باہر نکلتا ہے قدرتی طور پہ کسی سہارے کی تلاش میں یا کسی امید کی یا توقع کے لیے. تو مریم علیہ السلام اس تکلیف کی کیفیت میں کھجور کے تنے کی طرف آئیں. قالت، اور کہا یا لیتنی، یا اے لیتا افسوس، نی میرے حال پہ، ہائے افسوس مجھ پر، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، متو میں مری ہوتی، متنا میں مری ہوتی، واحد متکلم کا صیغہ ہے. متو میں مر چکی ہوتی، قبل ھذا اس سے پہلے، وکنتو اور میں ہوتی نسین. نسین کا معنی بھولنا، نسیان، بھول چوک کو نسیان کہتے ہیں. اور بعد نے کہا کہ انسان جو ہے اس کا مادہ بھی یہی اسی لفظ سے ہے، بھولنے والا. نسین میں بھول چکی ہوتی، منسیہ منسیہ کیا ہے؟ مفعول ہے. منسین، نسین بھولی ہوئی چیز اور بھلائی ہوئی چیز، بھولی ہوئی چیز اور بھلائی ہوئی چیز، یعنی کسی کے وہم و گمان میں بھی میں نہ ہوتی آج، کسی کے تصور میں بھی نہ ہوتی میں آج. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دونوں ہی باتیں تھیں اس وقت. ایک تو یہ کہ جب عورت پہ یہ وقت ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، لیڈی ڈاکٹر ہے، نرس ہے، پھر اس کے نگہبان اس کی سروس کے لیے گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سارے ہیں، بھئی اس طرح کا معاملہ ہے، یہ دوائیاں دیں، اس طرح سے اہتمام کریں، وہ کریں، یہ کریں. اور کہاں ایک کنواری خاتون پہلے بچے کی پیدائش کا موقع، کوئی سہارا نہیں، کوئی جلیس نہیں، کوئی اس کو بتانے والا، کوئی اس کی مدد کرنے والا، کوئی اس کی بات سننے والا، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلی عورت ہے. اب وہ اس کے آپ ذرا تصور کیجیے کہ اس کے خیال کیا ہوں گے، یا اس کے ذہن میں کیسی باتیں آئی ہوں گی کہ کیسی آزمائش میں پڑ گئی میں. ایک تو وہ تکلیف کہ بھائی مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ بچہ ہو کیسے رہا ہے، یعنی لوگ مجھے کیا کہیں گے. اور دوسری خود بذات خود وہ تکلیف جو تھی وہ اس نوعیت کی کہ کوئی ساتھ نہیں ہے اور پہلا بچہ ہے. اس کیفیت میں مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پہ، متو قبل ھذا مر چکی ہوتی ہے اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں
ایک بھولی بسری کہانی ہوتی، مجھے بلا دیا گیا ہوتا، کسی کے ذہن میں میرا تصور بھی نہ ہوتا۔ اب ایک تو جس آزمائش سے دو چار ہونے والی تھی مریم علیہ السلام، وہ بھی ذہن میں موجود ہے کہ اب یہ بچہ میں لے کے جاؤں گی اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، شہر کے لوگوں میں، تو میں کیسے فیس کروں گی انہیں، جواب کیا دوں گی؟ اور پھر بذات خود اس کی تکلیف جو تھی وہ اس سے الگ ہے کہ بھئی یہ کیا آگی مجھ پہ مصیبت اور آزمائش اللہ کی طرف سے، کہ اس سے تو اچھا تھا میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اور پھر اس آزمائش سے میں کیسے گزروں گی جب یہ بچہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، تو پھر میں کیسے زندگی کے کیسے گزرے گی میری؟ یہ ساری باتیں یعنی خود پکار رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بن باپ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب فرشتہ واحی لے کے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات جا کے کہی وہ یہ تھی، زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، کانپ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں تاریخ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو مر جاؤں گا، مجھے تو اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہے، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، جس آزمائش سے مجھے دوچار کیا جانے والا ہے، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا میں تو۔ یہ وہ تصور تھا جو نبوت کے فرائض کا یا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا تھا وہ اتنا شدید تھا، وہ اتنا ثقیل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرد ہوتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ میں تو اس کام میں ہلاک ہوں، میری تو جان چلی جائے گی اس میں۔ اب وہی کیفیت جو ہے وہ یعنی دونوں طرح کی حضرت مریم علیہ السلام کی تکلیفیں تھیں، اور ذہن دونوں طرف سوچ رہا تھا کہ ایک تو اس بچے کو لینے کے بعد جو آزمائش مجھ پہ آنے والی ہے میں اس سے کیسے نباہ کروں گی، اور دوسرا جو بذات خود بچے کی تکلیف تھی وہ بھی اس سے سوا تھی۔ لہذا زبان سے یہ بات نکلی کہ یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پہ، متو قبل ھذا، میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھول بلا چکی ہوتی لوگوں کو۔ فنادا، فاپس نادا، کون سا فعل ہے نادا؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نادا، پکارا، کس نے پکارا؟ فرشتے نے۔ یہاں بھی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ یہ پکارنے والا فرشتہ تھا، اس کو مریم علیہ السلام کو۔ من تحتہا، من تحتہا، پائنتی کی طرف سے، نچلی جانب سے۔ اصل معنی تو یہی ہے کہ نچلی جانب سے فرشتے نے پکارا۔ اب یہ قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا مفہوم واضح طور پہ اس کا تعین کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور مفسرین اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کا مفہوم لکھتے ہیں۔ بعض نے یہی لکھا ہے کہ ان کی مریم علیہ السلام کی اس کیفیت میں فرشتہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، مریم علیہ السلام کی احترام کی وجہ سے، اور کسی ایسی جگہ آ کے وہ رک گیا جو اس جگہ کی نسبت نیچی جگہ تھی جہاں سے حضرت مریم نظر نہ آتی، جہاں سے حضرت مریم پہ نظر نہیں پڑتی تھی، وہاں آ کے فرشتہ رک گیا۔ حالانکہ اللہ عالم بالصواب، یعنی فرشتے کے لیے کہیں سے بھی دیکھنا جو ہے وہ ناممکن سی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال من تحتہا، نچلی جانب سے فرشتے نے ندا دی، اللہ تحزنی، ان یہ کہ لا نہ تحزنی، تو غم کھا،
نہی ہے لا تحزنی تو نہ غم کر، قد البتہ تحقیق، جعل اس نے کیا، جعل اس نے کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، جعل ربو کے تیرے رب نے، جعل ربو کے تیرے رب نے کیا، تحتا کے تیرے قدموں کے نیچے یا تیرے نیچے، سرین چشمہ، سرین کا معنی چھوٹی نہر کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، یعنی تو غم نہ کر، تیرے لیے اللہ نے سہارا بنا دیا ہے، تیرے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آگے فرمایا وَحُزِّي، حُزِّي امر ہے، حُزِّي اپنی طرف حرکت دے، تو ساکت ساکتہ کا معنی گرنا، تو ساکت گرے گی، علیہ کے تیرے اوپر، روتا بن، جنین تازہ کھجوریں، تازہ میوے تیرے اوپر گریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اہتمام فرما دیا، کھانے کا بھی، پینے کا بھی۔ پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی چشمہ دے دیا جیسا اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کو بیت اللہ شریف کے نزدیک دیا تھا، جسے زمزم کہا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یا جناب جبرائیل کے قدم مارنے سے چشمہ جاری کر دیا، ایڑی مارنے سے۔ اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تنا ہے کھجور کا، جس پہ کوئی چیز نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے، اب دیکھیے بالکل اللہ نے اپنی آیتیں یا اپنی نشانیاں، اپنے معجزات جو ہیں، اگر ہمارا واقعی ایمان ہے تو اتنی اللہ کی نشانیاں، اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ انسان کے لیے تو کوئی چارہ رہ ہی نہیں جاتا کہ انسان اللہ پہ ایمان لائے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ ارشاد فرمایا ہے اس کو من و عن تسلیم کرے، کوئی چارہ رہ ہی نہیں جاتا۔ اگر انسان پڑھے نہ، اگر انسان سوچ و بچار نہ کرے، اگر انسان عقل سے کام نہ لے، تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ تنا ہے کھجور کا، اور حضرت مریم علیہ السلام اس کیفیت میں کتنا جھنجھوڑ سکتی ہیں اسے، کتنی قوت ہوگی یا کتنی طاقت ہوگی حضرت مریم علیہ السلام میں۔ ایک بہانہ ہے یا سبب ہے یا وسیلہ ہے کہ بھئی اس تنے کو ذرا تم ہاتھ لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ اوپر سے تر و تازہ کھجوریں جو ہیں وہ بہت زیادہ گرا دیں گے۔ اب یہ سارے معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ ایسے ہوا ہے۔ اب اگر انسان اس کو پڑھے اور اس پہ غور نہ کرے، یا عقل سے کام ہی نہ لے، یا اس کو سوچے اور سمجھے ہی نہ، تو دوسری بات ہے۔ لیکن اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ انسان کو یعنی پوری طرح یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے، یہ خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں مارنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ زمین کے نیچے ایک دنیا آباد ہے، جس طرح زمین کے اوپر ایک دنیا آباد ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اسی طرح زمین کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ کسی کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرما رہے ہیں اور اس کو انعامات سے نواز رہے ہیں زمین کے نیچے، اور کسی کو سانپ اور بچھو ڈس رہے ہیں اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، جیل میں قید ہے وہ۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے زمین کے اندر۔ جس طرح یہ زمین اوپر آباد ہے، زمین نیچے بھی آباد، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، تو قرآن پڑھ لینا چاہیے، جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کے واقعات ہمیں مل جائے۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا طرف اپنی، بجذع النخلۃ کھجور کا یہ تنا، تساقط گرے گی، علیہ کے تیرے اوپر، روتا بن جنیا تر و تازہ کھجوریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَكُلِي، کلی کیا ہے؟ امر ہے، تو کھا،
فا پس کلی تو کھا، وشربی اور تو پی، وقری ایدن وقری اور قرار حاصل کر، سکون حاصل کر، ایدن اپنی آنکھوں سے. کس چیز سے؟ قرار اور سکون جو ہے وہ کس چیز سے حاصل کر؟ اپنے بیٹے سے. جس بیٹے کے بارے میں غم لاحق ہو رہا تھا کہ یہ بیٹا تو میرے لیے آزمائش بن گیا، مصیبت بن گیا کہ میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی. اللہ نے تینوں باتوں کا فرما دیا کہ کھانے پینے کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے، کھاؤ بھی اور پیو بھی، تمہاری جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ ہم نے پوری کر دی. اور پھر جس بات کا تمہیں غم لاحق ہے، جس بات کی تمہیں فکر ہے، فکر بھی اپنے دماغ سے نکال دو، غم کو اپنے آپ سے دور کر دو. قری عینن اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاؤ اس بچے کو دیکھ کے جو بچہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا پس اگر تَرَيِنَّ کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے، نون تشدید کا ہے ساتھ. تَرَيِنَّ اگر تو دیکھے، من البشر بشر میں سے، احدن ایک، اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، فقولی کیا ہے؟ قولی امر ہے. اگر کل ہو تو پھر کلی. یہ اگر کاف کھانے والا ہو تو اس میں واو نہیں ہے، وہ اصل لفظ کیا ہے؟ کل ہے. تو کھا، اسی سے امر بنے گا مؤنث کے لیے کلی. لیکن قالا جو ہے مذکر کے لیے قل تو کہہ، اور جب مؤنث کا صیغہ آئے گا تو اس کے لیے قولی، واو آئے گا درمیان میں اس میں. فقولی پس تو کہہ، انی بے شک میں، نظر تو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. نظر تو میں نے نظر مانی، نظر مانی ہے. للرحمن واسطے رحمان کے، سومن، سوم کا معنی روزہ، میں نے روزے کی نظر مانی ہے رحمان کے لیے. فلن پس ہرگز نہیں، اکلمو کون سا فعل ہے؟ اکلمو مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں کلام نہیں کروں گی. متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں. فلن اکلم میں کلام نہیں کروں گی، الیوم آج کے روز، انسین کسی انسان سے، کسی آدمی سے آج میں کلام نہیں کروں گی. میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. اب ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام تو اب پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ شریعت پہلے سے جو چلی آ رہی تھی وہ یہودیوں کی شریعت تھی، اور یہودیوں کی شریعت میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا. ان کی شریعت میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موقوف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ہدایات تو دی گئی کہ رمضان میں جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، گندی بات نہ زبان سے نکالو، یہ ہدایات تو دی گئی، لیکن مکمل طور پہ سکوت جو ہے اس کا حکم ختم کر دیا گیا. جبکہ یہودیوں کی شریعت میں یہ حکم بھی تھا کہ چپ کا روزہ بھی نظر کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا مریم علیہ السلام کو کہ اس پہ تو کوئی ان کو اعتراض نہیں ہوگا یہودیوں کو کہ یہ اسے بہانہ کیا، یہ کوئی نئی چیز نکالی ہے.
رواج تھا ان میں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ کھا پی اور اس بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اور جتنے بھی تمہارے ذہن میں مستقبل کے بارے میں خدشات ہیں انہیں جھٹک دو، ان کا ذمہ ہمارے سر ہے کہ ان سے کیسے نپٹنا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ چپ کر روزہ رکھ لیں۔ جب لوگوں کے سامنے جائیں، آدمی کو دیکھیں اور تو اسے کوئی بات کرے یا بات پوچھے تو اشارے سے بتا دینا کہ میرا تو چپ کر روزہ ہے، باقی کام ہمارا ہے کہ ہم اس سے کیسے نپٹتے ہیں، تمہیں بری ذمہ کر، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ذہن میں جتنا بھی غم تھا، جتنے خدشات تھے، وہ سارے ان دو باتوں سے نکال دیے، کھاؤ پیو، اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور چپ کر روزہ رکھو۔ یہ ساری باتیں جو ہے، یہ سارا سیاق و سباق جو ہے اس مضمون کا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ غم جو ہے، اگر نکاح کیا تھا مریم علیہ السلام نے تو پھر تو خوشی کا موقع ہے، یہ پھر غم کیسا، یا پھر رنج کیسا، یا پھر پریشانی کیسی؟ یہ پریشانی اور یہ خدشات، یہ غم، یہ ساری خود بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ بن باپ کے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ، پس اتت ماضی ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فَأَتَتْ، پس وہ آئی مریم علیہ السلام، بِهِ، ساتھ اس بیٹے کے، قومہا، اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تحملو، کون سا پھیرا تحملو؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تحملو، اس نے اٹھایا۔ یہاں حمل کا معنی کیا ہے؟ بچے کو اٹھانا ہاتھوں میں، اپنی گود میں، جبکہ پہلے جو حمل کا لفظ آیا حملت، اس کا معنی پیٹ میں اٹھانا۔ یہاں مراد ہے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں، اپنی گود میں اٹھایا، اس کو، تحملہ، اس کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے آئی اپنی قوم کے سامنے۔ اب وہ جس بات کا خدشہ تھا مریم علیہ السلام کو، وہ وقت آ گیا یا وہ موقع آ گیا۔ قالو، لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد، البتہ تحقیق، جیتے، تو لائی، کون سا فعل ہے؟ ماضی، واحد مذکر، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جیتے، تو لائی، کیا لائی؟ شیئن، ایک چیز، فریین، گناہ والی۔ اے مریم، تو ایک بڑے گناہ والی چیز لے کے آ گئی ہے۔ اب جس کا نکاح ہوا ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ تو یہ گناہ کی چیز لے کے آئی؟ گناہ کی چیز کا مطلب، یعنی الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ لقد جیتے، تو لے آئی، شیئن، ایک چیز، فریین، گناہ والی۔ فاشارت الیہ، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا، ابو کے، نہیں تھا، ابو کے تیرا باپ، امرا سوئن، امرا سوئن، آدمی برا، وما کانت، اور نہ تھی، اموں کے، تیری ماں، بغین، بدکار۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی کہ تو یہ پاپ یا گناہ کر کے لے آئی ہے۔
جہاں تک بظاہر حالات کا تعلق ہے وہ تو یہی ہے جو کچھ ان لوگوں نے کہے، جس کو علم نہیں تھا، جسے پتہ نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس نے تو یہی کہنا تھا۔ باپ کا حوالہ، ماں کا حوالہ، بھائی کا حوالہ یہ بتاتا ہے کہ کسی انسان کے کردار میں بڑے اہم ہے۔ خاندان کا حوالہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ماں، باپ اور بھائی تینوں کا ذکر کیا ان لوگوں نے کہ تیرا بھائی ہارون نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ ایک نیک اور متقی بھائی کی بہن سے، ایک صالح اور نیک آدمی کی بیٹی سے، اور ایک پاک باز عفت مآب خاتون کی بیٹی سے یہ توقع نہیں ہے کہ ان کی اولاد یا ان کے بھائی بہن جو ہیں وہ اس طرح کے غلط کار لوگ ہوں گے۔ یعنی اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ عام تصور کی بات ہی نہیں بلکہ حقیقت کی بات بھی یہی ہے کہ موروثی اثرات کتنے اہم ہوتے ہیں۔ نکاح کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات، اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جب نکاح کرو تو لوگ 3-4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کی شکل کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں، اس کے مذہب کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، مذہب کو، دین کو دیکھ کے عورت سے نکاح کر کے اس کا دین کیسا ہے۔ باقی چیزوں سے منع نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقی نہ دیکھو، لیکن باقی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر چھوڑ دیا۔ اگر اچھی شکل دیکھتے ہو تو دیکھو، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اچھی شکل کے پیچھے دین برباد نہ کرنا۔ دولت اگر دیکھتے ہو تو دیکھو، کوئی حرج نہیں، جو حلال رزق ہے اس سے کوئی ایسی قباحت یا عیب والی بات نہیں، لیکن دولت کے پیچھے دین برباد نہ کرنا۔ اسی طرح حسب نسب بھی دیکھ لو، اگر اچھا حسب نسب ملتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن حسب نسب کے پیچھے جی چترا کی بیٹی ہے، بڑے لمبرداروں کی بیٹی ہے، یا گورنر اور وزیر کی بیٹی ہے، اور اس کے پیچھے اپنا دین برباد کر لو۔ فرمایا کہ یہ نہ ہو، تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں گے، اپنا آپ برباد کر لو گے، دنیا اور آخرت خراب کر لو گے۔ فرمایا کہ دین کو ضرور دیکھو۔ اور ہمارے ہاں تو عام جو رواج ہے یا جو بات ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بیٹا بھی 18 سال 17 سال 20 سال کا ہوتا ہے، بیٹی بھی 18 سال 17 سال 20 سال کی ہوتی ہے، اور لوگوں کو کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب یہ اپنی میچور عمر کو پہنچیں گے بچے 30-40 سال کو تو یہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں باپ کی بیٹی ہے، بھائی فلاں آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، کسی سے فریب نہیں کیا، غیبت نہیں کی، نیک آدمی کا بیٹا ہے یا نیک آدمی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح پھر نیک ماں کی بیٹی ہے، نمازی ہے، خاتون اچھی ہے، با پردہ ہے، با حیا ہے، شریف عورت ہے، فلاں کی بیٹی ہے، نکاح کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حوالہ جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور موروثی اثرات جو ہیں وہ ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، اس سے فرار نہیں ہے۔ بروں کی اولاد بری ہوگی، نیکوں کی اولاد نیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ استثنائی مثالیں تو بتا دیتے ہیں، بروں سے اللہ اچھے پیدا کر لیتے ہیں، اچھوں سے برے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا قانون ہے، جو عام بات ہے وہ یہی ہے کہ نیکوں سے نیک اور بروں سے برے۔ لہذا نکاح کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہدایت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہی بات لوگوں نے مریم علیہ السلام سے کہی کہ تم تو نیکوں کی اولاد ہو، تم سے یہ گناہ کیسے ہو گیا؟ تمہارا باپ بھی نیک، تمہاری ماں بھی نیک، تمہارا بھائی بھی اچھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت سی بات ہے کہ گناہ ہے تو گناہ ہی، لیکن جب کسی نیک آدمی سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس گناہ کی سزا بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ویسے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
لیکن فرمایا کہ جس نے روزے میں جھوٹ بولا اس کا روزہ ہی نہیں ہے، سواب سے محروم رہ گیا وہ۔ اسی طرح حرم شریف میں کوئی گناہ کرنا، غلطی کرنا، چوری کرنا ویسے ہی ممنوع ہے، ویسے ہی حرام ہے، لیکن وہاں جا کے گناہ کرنا، یہ جرم کرنا اور بھی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح زنا تو ویسے ہی جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی نیک آدمی سے اس کا سواد ہو جانا اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لوگوں نے یہی حوالہ دیا ماں باپ کا اور بہن بھائی کا کہ تمہارے خاندان جو ہے وہ سارے کا سارا نیک ہے، تو تم نے یہ کیا پاپ کما لیا، کیا غلط کام کیا؟ اشارت الیہ، اشارت پس اشارہ کیا اس نے، مریم علیہ السلام نے، الیہ طرف اس کی، قالو لوگوں نے کہا کیف نکلم، مکلم کون سا فعل ہے؟ جو متکلم ہے مضارع کا، کیف نکلم ہم کیسے بات کریں، من کانا جو تھا جو ہے، فی المہد گہوارے میں، گود میں، صبیًا بچہ، جو بچہ گود میں ہے، جو بچہ گہوارے میں ہے، اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں؟ اب چونکہ مریم علیہ السلام کو حکم یہی تھا کہ تم نے بات نہیں کرنی، لہذا مریم علیہ السلام نے اشارے سے بات کی کہ اس سے بات کرو۔ اب جواب میں انہوں نے بالکل جو کچھ ایک عام عادت کی بات ہے، روٹین کی بات ہے، جو قاعدہ کلیہ کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ بچے سے بات تو ممکن نہیں ہے، 30 دن کا، 40 دن کا، 50 دن کا بچہ ہے، اب اس سے کیسے بات کریں؟ وہی بات انہوں نے کہی، کیا نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو بچہ گہوارے میں ہے، جو بچہ گود میں ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ اپنی زبان سے بات بتاؤ، اس بچے کا باپ کون ہے، کہاں سے لائی ہوئی، تمہیں خود بتانا چاہیے۔ کیا ہوا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔